حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما، جو شخص محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا تو اس کو ایک مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہمارے سامنے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یوں تو اس مہینے میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر اور اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر حدیث مبارکہ میں محرم الحرام کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما، جو شخص محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا تو اس کو ایک مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ماہ محرم کے تمام دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے دن کو ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑی فضیلت کا حامل اور یہ نیکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلکم، یا عاشورہ کے دن کا جو روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری جگہ فرمان ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضله على غیره الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور 10 محرم کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہودی کی مخالفت کریں۔ 10 محرم کا روزہ چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزہ کو ملا لیں، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھے یا 11ویں محرم کا روزہ رکھے، تو اس صورت میں سنت بھی ادا ہو جائے گی اور یہودی کی بھی مخالفت نکل آئے گی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود، کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودی کی مخالفت کرو۔ وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اس سے ایک دن پہلے ایک روزہ رکھو یا ایک دن بعد بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے تو اپنی استعداد، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال رزق کے اندر وسعت فرمائے گا، کشادگی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشورہ، جو شخص اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت کرتا ہے، وسعہ اللہ علیہ سائر سنۃ، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے مال میں رزق کے اندر فراخی عطا فرمائے گا، کشادگی فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔